ابو بکر سے دین کو سمجھنا رضی اللہ فآتی ابا بکر، اس عورت سے کہا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دین کو سمجھنا۔ برادران اسلام، یہ ہے دلائل مختصر سے کہ جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم دین کو یا قیامت تک مسلمان کتاب و سنت کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے جیسے نہیں سمجھے گا، وہ یقیناً گمراہ ہوگا، یقیناً گمراہ ہوگا، جیسا کہ قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی اس پر دلیل ہے۔ برادر اسلام، اس کے علاوہ ایک بات مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا افلا تعقلون افلا تفہمون، کیا تم کو عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ نظر کی، تفکر کی، تفقہ کی دعوت دے رہا ہے۔ تم دیکھو اونٹوں کو ہم نے کیسے پیدا کیا، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا، زمین کو کیسے بچھو دیا، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا عقل کو یوز کرو یوز کرو یوز کرو۔ میرے بھائی، عقل کو جو یوز کرنے کا مطلب لے رہے ہیں، کیا دین کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے میں عقل کو یوز کریں گے؟ کیا مطلب اس کا افلا تعقلون کا؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہر شخص اپنے پاس عقل رکھتا ہے لہٰذا وہ قرآن پڑھے گا؟ جیسے ہمارے پاس ایک بڑی پریشانی ہے آج۔ کیا پریشانی ہے؟ 5-10 لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں بھی جدہ میں بھی ہو رہا ہے، اللہ متوعوں کو توفیق دے کہ وہاں تک پہنچے اور ان کا کام تمام ہو جائے۔ بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ چلیے صاحب یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایک آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، اچھا ایک کام کرتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ بیٹھک میں ہم سب اپنا اپنا مطلب لائیں گے، قرآن کی آیت کا اپنا اپنا مطلب سوچئے کیا اس کا مطلب نکل سکتا ہے۔ اب وہ جناب اپنے دماغ سے ایک مطلب لا رہے ہیں، یہ زید صاحب ایک لا رہے ہیں، بکر صاحب ایک لا رہے ہیں، فراز صاحب ایک لا رہے ہیں، عبداللہ ایک صاحب ایک لا رہے ہیں، 6-7 مطلب قرآن کی ایک آیت کے۔ وہاں کیا درس ہے؟ قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کا درس، تفہیم، قرآن کو فہم سمجھنا۔ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھو، یہ دماغوں سے سمجھیں گے تو کھلواڑ ہو جائے گا دین، ہر کوئی اپنے دماغوں سے سمجھے گا۔ اس کی بہت زبردست دلیل دیتا ہوں میں، یاد رکھیے اس کو، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتا، نبی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی اعلاہ۔ اگر لوگوں سمجھو، اگر دین دماغ سے ہوتا کہ ہر کوئی دماغ سے سمجھے، رائے سے، قیاس رائے جس نے برباد کر دیا ہے دین کو، سنیے، اگر کوئی دین کو دماغ سے اگر دین کو دماغ سے سمجھنا صحیح ہوتا تو ساکس پر، موزوں پر مسح کرنا نیچے صحیح ہوتا نہ کہ اوپر، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اوپر مسح کرتے ہوئے۔ یہ ہے حدیث۔ اگر دین دماغ سے سمجھیں گے، دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ کیا کہتا ہے کہ گندگی کہاں لگے گی پیتاووں میں، ساکس میں، نیچے یا اوپر، تلے میں یا اوپر؟ نیچے لگے گی۔ حدیث میں کیا ہے؟ ساکس پر مسح کرنے کا، مسح علی الخفین، مسئلہ جانتے ہیں آپ لوگ، مسح اوپر ہے یا نیچے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپر کیا یا نیچے؟ اوپر۔ تو دین دماغ کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو کتاب و سنت میں آ چکا ہے، لے، سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں سمجھ میں تب بھی لینا ہے۔ فجر 2 ہے 2، صبح فریش اٹھتے ہیں 2 ہی پڑھیں گے آپ، رات میں تھک کر 4 نماز پڑھنی ہے، 2 نہیں، قیامت تک۔ دین دماغ کا نام نہیں ہے۔ آج بگاڑ پیدا کر دیا دماغ کو، دین سے دماغ کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک آیت، قرآن کی آیت سے تفسیر لے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دخان، یوم یاتی الدخان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دھواں آئے گا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، ایسے نکلتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے دھواں؟ ارے ہو سکتا ہے اس کا مطلب پٹرول ہے، کیونکہ یہ نئی ایجاد ہے، پٹرول سے پیچھے دھواں نکلتا ہے، او دھواں نکلتا ہے۔ کسی نے کہا دجال، حدیث ہے دجال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دجال آئے گا، کتنی حدیث ہے، کب آیا بھائی؟ اب تک تو نہیں آیا۔ آخر الزمان میں دجال نکلے گا۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور تھا، ایک خیال تھا کہ دجال آئے گا، وہ نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ دیکھ رہے گمراہی، واللہ برباد ہو گئے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں عاقل بھائی، اللہ جزاک، یہ موضوع اتنا اہم ہے، واللہ اگر ہم سمجھے، آج کے مسلمان کو یہ سمجھا دے، گمراہیوں سے بچ جائے گا۔ خوارج، آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم ایک نام یاد رکھیں جو علی کے قاتلوں میں سے، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ پہلے جب تک اس نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھا تھا، وہ صحیح تھا، منہج صحیح تھا اس کا۔ اس کی دلیل سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجا قرآن کا درس دینے کے لیے یا دین کی تعلیم دینے کے لیے ایک علاقے میں،
اور اپنے والی کو یہ لیٹر لکھا کہ سنو اے والی، وہاں کا جو ذمہ دار تھا، میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ آنا، یہ آثرتہ علی نفسی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے، کہتے ہیں میں اس کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ وہ جب آئے تو تم اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے لیے ایک دار بنانا، اور بچوں کو قرآن اور دین حدیث کی تعلیم وہ دے گا، اس کے پاس بچوں کو بھیجنا تاکہ وہ دین کی تعلیم دے۔ یہ شخص، اس کا جب منہج بگڑا، اس نے جب قرآن کو دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، ایسا گمراہ ہوا، اس نے کہا علی تم کافر ہو۔ جی کیا دلیل معلوم ہے؟ اس نے دلیل لی قرآن کی آیت سے، کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، تم نے لوگوں کو کیسے حاکم بنایا ہے؟ الٹا مطلب۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جابر صحابہ سمجھا رہے ہیں تم غلط مطلب لے رہے ہو آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے حکم صرف اللہ کا چلے گا، اے علی تم نے کیسے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حکم چلائے؟ لہٰذا تم کافر ہو اس آیت کی روشنی میں۔ اور اس کو پکڑ کر جب قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ میری گردن ضرور ماننا، زبان کو کٹ نہیں کرنا، اس پر اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن گمراہ کیسے ہوا؟ خوارج بھی آئے نبی علیہ السلام پر یہ سب کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ کرام سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، حالانکہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، یا صحابہ کا منہج ان لوگوں نے، صحابہ کا فہم ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اور ایک دو مثالیں دے دوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دو برادر اسلام۔ وہ یہ ہے وسیلہ۔ قرآن کی آیت میں آج لوگ وسیلہ لیتے ہیں، یہ لوگ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وابتغوا الی ربہم الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں گے، ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لیں گے، ہم بزرگان دین کا وسیلہ لیں گے۔ اور مجھے یاد ہے وہ بامبے کی گلی جہاں سے گزر رہا تھا میں، وہاں میں نے دیکھا حیدرآباد کا ایک مولوی، بہت بڑا مولوی، وہ بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ وہابیوں کو کیا معلوم، یہ قرآن و حدیث کا دم بھرنے والے کیا کہتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلے غلط ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ سنو میں قرآن سے آپ کو وسیلے کی دلیل دیتا ہوں، آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وسیلہ اختیار کرو، ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی مسئلہ پرابلم کیوں، یہ پرابلم کیا ہے، اس نے اس آیت کا مفہوم دماغ سے سمجھا ہے۔ وسیلے کا یہ معنی نہیں ہے اٹھائیے عبداللہ بن مسعود کی تفسیر، اٹھائیے عبداللہ بن عباس، اٹھائیے قتادہ رضی اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر لکھی ہے۔ وسیلے کا مطلب وہ اعمال صالحہ جو اللہ کو پسند ہو، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اس کو کہتے ہیں وسیلہ، جیسے جہاد ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ۔ لہٰذا اس سے یہ تفسیر مراد ہے، وہ نہیں جو آج کا مسلمان لیتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی اور ایک مثال نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بخاری سے ثابت ہے، جو مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے دو قبر والوں کے پاس سے، کہا نبی علیہ السلام پر وحی آئی، آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک آدمی چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک پودا لیا اور اس کے ایک پلانٹ لیا، اس کے دو پارٹ کیے، دو حصے، اور لگا دیے، اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کرے گا۔ اس حدیث کو صحابہ پورے جانتے تھے، لیکن کسی نے پھول نہیں چڑھایا قبروں پر۔ لیکن آج کا مولوی، آج کا آدمی، آج کا مسلمان اپنے دماغ سے کہیں یا کسی امام کی سمجھ سے اس حدیث کا مطلب یہ لیتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اپنے مردوں کو بچانے کے لیے پھول چڑھاؤ۔ آج وہ پھول چڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیا تم یہ جو سمجھ لے ہو حدیث کو، یہ ابو بکر سمجھے ہیں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین، یا دیگر صحابہ اکرام نے سمجھا ہے؟ کیا انہوں نے پھول چڑھائے؟ نہیں۔ تو انہوں نے نہیں سمجھا ہے تو تم کہاں سے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے، یہی پوائنٹ ہے، نقطہ، کہ جہاں پر آ کر منہج میں فرق آ جاتا ہے، ایک صحیح منہج، باقی غلط منہج۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھا وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، یقیناً ان کی زندگیاں، ان کے اعمال، ان کے عقیدے بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گے، اور کوئی ان کو ذلیل رسوا نہیں کر سکے گا یا مٹا نہیں سکے گا۔ جن لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور مناہج اختیار کیے ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے منہج، اللہ جزائے خیر دے۔ کل شیخ اربانی حفظہ اللہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں منکرین حدیث کا ایک فتنہ بتا رہے تھے، اور ان پر اچھا خاصا اللہ جزائے خیر دے انہوں نے رد کیا ہے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو دماغ سے سمجھتے ہیں۔ عذاب قبر کا کوئی انکار کر رہا ہے حدیثوں کا، کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو ڈبل عذاب نہیں دوں گا، ایک مرتبہ عذاب چکاؤں گا، لہٰذا جب جہنم کا عذاب پکا ہے تو پھر قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ انکار حدیث کا۔
بھئی یہ تم آیت کا مطلب کہ اللہ ڈبل نہیں چڑھائے گا یہ دماغ سے سمجھ رہے ہو کیا؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو سمجھایا اسے؟ یہی ساری چیزوں پر آپ فٹ کیجئے، ساری چیزوں پر، ہر چیز پر، کوئی بھی بدعت ہو، کوئی بھی شرکی عمل ہو، کوئی بھی غلط طریقہ ہو، آپ دیکھیے وہاں پرابلم منہج کا پرابلم ہے، قرآن کو ویسے نہیں سمجھا گیا، آیتوں کی تفسیر صحیح نہیں لی گئی ہے، حدیثوں کا مفہوم صحیح نہیں لے گا، لہٰذا گمراہی پھیل رہی ہے اور مسلمان دین کے نام پر، اسلام کے نام پر گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اہم ترین موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم پر، صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گمراہیوں سے ہم کو بچا دے، اللہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔